اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طیاح سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان کان الرجل یتعبد 20 سنۃ، اگر بندہ 20 سال تک عبادت کرتا رہے تو اسے ایسی عبادت کرنی چاہیے کہ ما یعلم بہ جارہ، اس کے پڑوسی کو اس کی عبادت کا علم نہ ہو کہ یہ عبادت گزار ہے۔ کہ یہ چونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے، جب رب سے ہے تو بندہ بندے سے خواہش نہ رکھے کہ کوئی بندہ میری نیکی کا اس کو علم ہو، وہ خوش ہو، وہ مجھے کہے واہ جی واہ کیا بات ہے، کہ یہ شائبہ بھی دل میں لانا نہ عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ 20 سال تک بندہ عبادت کرتا رہے اور ایسی عبادت کرے کہ اس کے پڑوسی کو کوئی پتہ نہ چلے کہ اس بندے نے اتنی عبادت کی ہے۔ اگلی روایت حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں کان لا یعرف البر فی عمر ولا ابن عمر حتی یقولا او یعملا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کو نیکی ہی نہیں سمجھتے تھے، کہ جس کو کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، وہ فرماتے تھے کہ یہ اس بندے نے نیکی ہی نہیں کی۔ کان لا یعرف البر فی عمر ولا ابن عمر، ابن عمر اور عمر فاروق دونوں باپ بیٹا یہ نیکی نہیں سمجھتے تھے کہ جس کو کہہ دیا جائے کہ یہ میں نے نیکی کی ہے، یہ میں نے عمل کیا ہے، حتی یقولا او یعملا۔ تو اس لیے اپنی نیکی کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا، یہ بھی عبادت کے اندر ایک بڑی بات ہے اور ایک بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے نیکی کو چھپا کے رکھیں۔ صدقہ کرنے کا بھی حکم یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی بندے کے اپنے وجود سے حضور کا فرمان ہے کہ صدقہ کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے بندہ صدقہ کرے، بائیں کو پتہ ہی نہ چلے کہ صدقہ ہو گیا ہے۔ تو ایسے یہ حضور کا حکم ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو چھپانا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا، اس کی قیمت زیادہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جس کے لیے کیا ہے اسے بتانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ عبادت جس کے لیے ہم کرتے ہیں، نیک اعمال جس کے لیے کرتے ہیں، اسے بتانے کی حاجت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، ہمارے کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے۔ ابھی ہم نے وہ عمل کیا نہیں ہے، ہمارا رب اس عمل کو جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ عمل کرنے لگا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں ہم اپنی عادت بنائیں کہ کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل کریں تو بس اس کو اپنے تک ہی رکھیں، کسی دوسرے کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دیں کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ تو اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، اللہ کی بہت بڑی رضا ہے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں، فرماتے اخبرنی رجل، مجھے ایک شخص نے خبر دی، عن ابی السلیل، ابو سلیل سے روایت کرتے ہوئے، انہ کان یحدث او یقرأ فیأتیہ البکاء فیصرفہ الی الضحک۔ فرماتے ہیں کہ ابو سبیل جو ہیں وہ کوئی حدیث بیان کرتے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آپ کو رونا آ جاتا، پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو آپ کو اگر کوئی قریب سے گزرتا دیکھ لیتا تو فیصرفہ الی الضحک، آپ اپنے رونے کو بھی چھپا لیتے کہ کوئی میرے رونے کو بھی یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑا ہوں، میں حدیث، وہ اس کو بھی مسکرانے کی طرف پھیر دیتے کہ مسکرات کسی پر ظاہر نہ ہو کہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضور کی حدیث پڑھتے ہوئے رونا، اپنے رونے کو بھی چھپا لیتے کہ کسی پر یہ ظاہر نہ ہو۔ اور اگلی آخری حدیث آج کے درس کی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، انہ حدث یوما او وعظ
فتنفس فی مجلسہ رجل، آپ نے ایک دن واعظ فرمایا تو اس مجلس میں ایک شخص نے سانس اونچا لیا، فقال الحسن ان کان للہ فقد شہرت نفسک، اگر تو نے یہ اونچا سانس بھی اللہ کے لیے لیا ہے تو تو نے اپنے سانس کو بھی شہرت دی ہے، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ ہلکتا، اگر تو نے غیر کے لیے یہ سانس لیا ہے تو تو ہلاک ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بزرگ اونچا سانس لینا بھی عبادت کے طور پہ کہ بندہ سانس ایسا لے کہ اس کو بھی وہ گناہ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ کہیں اس میں غیر اللہ کے لیے یہ عمل نہ ہو جائے، کسی غیر خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل نہ ہو جائے، تو اس سے عمل کے برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس چیپٹر کی آخری حدیث تھی، یہ ساری تقریباً زیادہ تر ابو نعیم کی ہیں، اور یہ جو آخری ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ تو ان احادیث سے ہم نے جو دین سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنا چاہیے، اپنے عمل کو ریا، دکھلاوا، اس سے بچانا چاہیے۔ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے قاری، حافظ، علماء، شہید، یہ جتنے بھی طبقات ہیں رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، پوچھا جائے گا، شہید کہے گا مالک میں تیری رضا کے لیے لڑا، اور شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو میرے لیے نہیں، تو واہ واہ کروانے کے لیے لڑا تھا، لوگ کہ بڑا پہلوان ہے، بڑا بہادر ہے، تو میں نے دنیا میں تیری واہ واہ کروا دی، اب تیرے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے، اس کو جہنم میں پھینک۔ قاری لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کرتا رہا، کہے گا میں نے بڑا قرآن پڑھا ہے، بہت زیادہ میں نے تلاوتیں کی ہیں، اور مالک تجھے راضی کرتا رہا ہوں۔ وہاں تو انداز بدلے گا نا، رب فرمائے گا نہیں میرے لیے نہیں، تو نے پبلک سے واہ واہ کروانے کے لیے پڑھا تھا، تو میں نے مخلوق کو لگا دیا کہ وہ تیری واہ واہ کر دے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں رہا، اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر اسی طرح نمازی اور عبادت ساری فیلڈ کے ریاکاروں کو لا کے رب فرمائے گا کہ تمہاری خواہش یہ تھی کہ لوگ واہ واہ کریں، ہم نے واہ واہ کروا دی، اب جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو ریاکاری سے، شیطان مردود بڑا ظالم ہے، وہ ہمارے اعمال کو برباد کرانے میں، اب پہلے تو وہ عمل کرنے ہی نہیں نہ دیتا، تو پہلے تو وہ کہتا ہے کہ بندہ عمل ہی نہ کرے، اور اگر کر لیا ہے تو وہ کہتا ہے اب اس میں ریاکاری پیدا کرا دو تاکہ عمل ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے اعمال کرے اور ان کو مخفی رکھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ دل میں کسی گوشے میں بھی ریاکاری کا عنصر پیدا نہ ہو، دکھلاوا پیدا نہ ہو کہ اس سے سارا عمل ضائع چلا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور رب العالمین حضور کے صدقے سے ہمارے اعمال صرف لوجہ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ہر عمل ہو تاکہ ہمیں اس پر جزا ملے، اجر عظیم ملے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں ریاکاری ہر قسم کی ختم فرما دے، اگر پہلے ہے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے، اور نہیں ہے تو اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچا کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہو جائیں۔ وما علی الا البلاغ۔